بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑا مسٹیریس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پر بنگلہ دیش سیکٹریٹ ہے اور اس سیکٹریٹ کے اندر سرکاری عمارتیں ہیں, سرکاری بلڈنگز ہیں اور سرکاری ریکارڈ وہاں پر پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر آگ لگ گئی اور آگ لگنے کے نتیجے میں کافی نقصان بھی ہوا. ناؤ یہ ان یوزول واقعہ کیوں ہے؟ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مسٹیریس قسم کا واقعہ ہے؟ ویسے تو آگ کہیں پر بھی لگ سکتی ہے اتفاقیہ طور پر, لیکن میں اس کو مسٹیریس کیوں بول رہا ہوں اس پہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں. لیکن پہلے آپ ذرا نیو ایج بنگلہ دیش کی یہ رپورٹ دیکھ لیجئے کہ میسو فائر بریکس آؤٹ ایٹ بنگلہ دیش سیکٹریٹ. A devastating fire broke out in building number 7 of the Bangladesh Secretariat, the administrative headquarters of the government located in the capital's Segun Bagicha area early Thursday. According to the Fire Service and Civil Defense Headquarters, 18 firefighting units were working to control the blaze, but it was still burning at around 4 a.m. on Thursday. تقریباً 1-1:30 بجے رات کو یہ آگ لگتی ہے اور یہ اتنی شدید طریقے کی تھی کہ 4 بجے تک بھی 18 گاڑیاں اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں. اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بڑی دھیان طلب ہیں. پہلی تو بات یہ کہ یہ جو 1:30 بجے آگ لگی ہے یہ اس ٹائم پہ لگی ہے جب وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. اوبیسلی رات کو 1-1:30 بجے تو وہاں پر لوگ بیٹھ کر کام نہیں کر رہے ہوں گے نا. رات کا ٹائم ہوتا ہے سرکاری عمارتوں میں, یوزولی اس ٹائم کام نہیں ہو رہا ہوتا اور کیجولٹی کوئی نہیں ہوئی وہاں پر اس واقعے کے نتیجے میں. تو یہ بھی چیز کنفرم کر رہی ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں تھے. اچھا, اب آتے ہیں امپورٹنٹ کوسچن کی طرف, وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ بڑی مسٹیریس قسم کی فائر ہے. مسٹیریس کیوں ہے؟ یہ تصویر دیکھیے, آپ ذرا غور سے دیکھیے, یہ اسی واقعے کی تصویر ہے. آپ کو بلڈنگ کی 2 حصوں میں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, 2 حصوں میں, اور دونوں حصوں کے درمیان کافی گیپ ہے. بیچ کا حصہ بالکل صحیح سلامت نظر آ رہا ہے, لیکن صرف 2 حصوں میں ہمیں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹ کلیئرلی مینس کہ یہ آگ اتفاقیہ نہیں تھی, ٹارگیٹڈ آگ نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو اتفاقیہ آگ ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے نہیں لگتی یوزولی. مطلب صرف وہی جگہیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ باقی جو بلڈنگ کے حصے ہیں وہ ہمیں جلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ چیز اس کو پراسرار بنا دیتی ہے, مسٹیریس بنا دیتی ہے. اچھا, بلڈنگز کے اندر اس طرح آگ لگنا, سرکاری بلڈنگز کے اندر, یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے. ہمارے ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے, انڈیا پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور جنرلی جو موٹیوز ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے وہ ریکارڈز جلانا ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کچھ فورسز نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو یا انکوائریز ہوں. اب بنگلہ دیش کے اندر ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک پاورفل قسم کی کمیشنز بنائی جا رہی ہیں, اور پرانے جو گناہ کیے گئے ہیں, چاہے وہ جبری گمشدگیاں ہوں, ڈس اپیئرنسز جو کہ ہوتی تھی بنگلہ دیشی سٹیزنز کی, جس میں انڈیا کا ہاتھ بھی نظر آیا ہے, اس پہ بھی کمیشن بنا. پھر BDR ریوارڈ کے اوپر بھی کمیشن بنا ہے. اس طرح کے بہت سارے اور بھی کرائمز ایسے ہیں جن کے اوپر کمیشنز آنے والے دنوں میں بننے جا رہے ہیں. پائپ لائن میں ہے یہ سجیشنز, ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر, اور کافی سارے مدعے ایسے ہیں جہاں پر یہ جو سرکار ہے موجودہ, میں اگلی سرکار کی بات نہیں کر رہا جو الیکشن کے بعد آئے گی, یہی جو سرکار ہے کئی سارے مدعوں پہ انویسٹیگیشن کمیٹیز بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک سچ پہنچے. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ یہ آگ والے واقعے کو دیکھیں تو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی آگ کیوں لگی ہے وہاں پر. اگین میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ یہ زبردستی ہی لگی ہے, کسی نے لگایا ہی ہے, لیکن پیٹرن جو بلڈنگ کے جلنے کا ہے نا وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ کسی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر یہ حادثاتی طور پر ہوتی تو حادثوں کے اندر نا, ایکسیڈنٹس کے اندر چیزیں بے ترتیب ہوتی ہیں, سکیٹرڈ ہو جاتی ہیں بے ترتیب. یہاں پر ترتیب نظر آ رہی ہے, مطلب ایک جگہ پر بلڈنگ کا ایک حصہ جل رہا ہے, بیچ خالی ہے, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر دوسری سائڈ سے بلڈنگ جل رہی ہے, وچ مینس کہ یہاں پر کسی نے جان بوجھ کے یہ سارا کام کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اب اس پہ جب یونس کی سرکار کوئی انکوائری کمیٹی بٹھائے گی تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا ریزلٹس آتی ہیں اس حوالے سے, وہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن یونس کی سرکار سے انڈیا خوش نہیں ہے. ایک اور ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو مرچی لگ گئی ہے, اور انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, ہائی لیول کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور انڈیا ناخوش ہے اس اپوائنٹمنٹ سے. انڈیا سمجھ رہا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک صاحب ہیں نسیم الغنی, بنگلہ دیش کے اندر نسیم الغنی نام کے ایک صاحب ہیں, ان کو ہوم سیکریٹری لگا دیا گیا ہے بنگلہ دیش کا. بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے ہوم سیکریٹری کی, ان کو لگا دیا گیا ہے ہوم سیکریٹری یونس کی سرکار نے.
انڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کو ہوم سیکریٹری کیوں لگایا ہے آپ نے. نا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیا کو ان سے کیا پرابلم ہے. تو بہت بڑا پرابلم ہے. ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے حزب التحریر. حزب التحریر جو تنظیم ہے یہ خلافت کے ریوائول کی کوشش کرتی ہے کہ خلافت دوبارہ سے ریوائیو ہونی چاہیے. اسلامی جو خلافت ہے اس کو ہونا چاہیے اور اسلامی نظام ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتے رہے. اب 2009 میں شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار تو تمام اسلامی جماعتوں کے خلاف تھی نا. حتیٰ کہ بیچ میں یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کافی ایک ڈسکشن کا مدعا رہا بنگلہ دیش کے اندر. انڈین لابیز جو وہاں پر موجود تھیں بڑی پاورفل قسم کی, انہوں نے کوشش بڑی کی کہ لادین قسم کا ایک ملک بنا دیا جائے بنگلہ دیش کو, لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی. تو ان دنوں میں شیخ حسینہ نے 2009 میں جب یہ نئی آئی تھیں تو ان کا کافی زیادہ قہر رہا اسلامی جماعتوں کے اوپر. اسی کے رگڑے میں یہ جماعت بھی آ گئی تھی حزب التحریر, اور اس کو انہوں نے بین لگا دیا تھا. اس کے بعد جب بنگلہ دیش میں ریولیوشن آیا تو ڈر کے مارے انڈیا نے بھی اس تنظیم کے اوپر بین لگا دیا اور انہوں نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. اب یہ جو نسیم الغنی صاحب ہیں یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب التحریر کے تھے تو اس کو انہوں نے ہوم سیکریٹری لگا دیا. یعنی اس جماعت کے جس کو انڈیا دہشت گرد جماعت کہتا ہے اس سے تعلق تھا ان کا, لیکن اب وہ ہوم سیکریٹری ہیں بنگلہ دیش کے. او پی انڈیا رپورٹ کر رہا ہے یونس گورنمنٹ اپوائنٹس حزب التحریر نسیم الغنی ایز ہوم سیکریٹری. How the terrorist group has been working to establish Islamic Caliphate in India. اچھا یہ آپ اس وقت کی ذرا خبر دیکھیے. یہ ANI کا میں ٹویٹ آپ کو دکھا رہا ہوں جب انہوں نے حزب التحریر کو کچھ ہفتے پہلے انڈیا نے دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا تھا. Ministry of Home Affairs has declared Hizb ut-Tahrir and all its manifestations and front organizations as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. بہرحال اس کے اندر جو انہوں نے وجوہات گنوائی ہیں وہ ساری ویسے فٹ بیٹھتی ہیں آر ایس ایس کے اوپر. اگر آپ اس کنڈیشنز کو دیکھیں نا, وہ جو انڈیا کے قانون کے اندر ہیں, یہ جو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے 1967 کا, آر ایس ایس ساری کرائٹیریاز کو میٹ کرتی ہے. ایکچولی اس کے اوپر بھی دہشت گرد تنظیم ہونے کا بین لگایا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ خود سرکار میں ہے لہذا ان کو امیونٹی حاصل ہے. اس چیز سے امیونٹی حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی بین لگائے. ایک مرتبہ ان پہ بین لگ چکا ہے کانگریس کے دور میں, جب انہوں نے مہاتما گاندھی صاحب کو قتل کر دیا تھا تو ان کے اوپر بین لگ گیا تھا, دہشت گرد جماعت ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. لیکن بہرحال تو انڈیا نے اس پہ بھی ایک کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ ایک بندہ جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے حزب التحریر کا, جس کو ہم دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرتے ہیں, بنگلہ دیش نے اس تنظیم کے بندے کو ہوم سیکریٹری اپوائنٹ کر دیا ہوا ہے.